كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ایک قصہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت گزری ہے کہ ان کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ ان کی صفات میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفات میں صرف اتنا فرق تھا کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی تھی اور عبداللہ ابن مبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی تھی۔ یہ فرق تو واقعی بہت بڑا فرق ہے، لیکن خوبیوں کے مالک تھے عبداللہ ابن مبارک۔ علم کا ذخیرہ تھے، رات میں خوب رونے والے تھے، لمبی تہجد پڑھنے والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت اکرام کا معاملہ کیا، لیکن میرے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، اس کے ساتھ تو اور بھی اچھا معاملہ ہوا۔ تو خواب دیکھنے والے بہت حیران ہوئے، معلومات کی تو پتہ چلا واقعی ان کے پڑوس میں ایک لوہار ہوتے تھے۔ ان کے گھر گئے، ان کے گھر والوں سے تحقیق کی کہ ان کا عمل کیا تھا۔ تو وہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بس ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو کہا ان کے پاس دو خوبیاں تھیں اور تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی۔ جب لوہا خوب گرم ہوتا اور اپنا ہتھوڑا اٹھا کر لوہے کی شکل جیسی بنانا چاہتے تھے وہ بنانے کے لیے لوہے کی چوٹ مارنے والے ہوتے اور اذان ہو جاتی تو پھر وہ ہتھوڑا چوٹ نہ مارتے، چھوڑ دیتے، کہا کہ میرے اللہ نے پکارا ہے، اب میرے لیے اس میں خیر نہیں لگتی، برکت نہیں لگتی، چھوڑ دیتے اور فوراً اٹھ جاتے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے۔ ایک تو یہ بات تھی، اتنا نمازوں کا اہتمام تھا۔ دوسرا، کبھی کبھی حسرت کر کے روتے رہتے تھے، چونکہ پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک تھے، ان کی تہجد میں رونے کی آواز سنتے، عبداللہ ابن مبارک چھت پہ نماز پڑھتے تو ان کو دیکھتے بالکل لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حسرت کرتے ہیں کہ میں دن بھر مزدوری کر کے لوہے کا کام کر کے تھک کر نڈھال ہو کے سو جاتا ہوں اور عبداللہ ابن مبارک رات میں اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں۔ میرے پاس بھی فراغت ہوتی تو میں بھی رات میں اسی طرح کھڑا رہتا اللہ کے سامنے، میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی لوگوں کو علم سے مستفید کرتا، تو اس طرح روتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس کو کہتے ہیں قبولیت، کہ اللہ تعالیٰ حسرت کو دیکھ کر، تمناؤں کو دیکھ کر قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کرم سے قبول کر لے۔